فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ محمد ارمان صدیقی انڈیا سے، کیا غیر مسلم سے ملتے وقت نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سے بات شروع کرتے وقت یا فون پر بات کرتے وقت کیا کہیں؟ تو نمسکار تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم کا جو مذہبی شعار ہوتا ہے، مذہبی علامت ہوتی ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی ہیلو ہائے جو بھی چاہیں کہہ لیں، نائس ٹو میٹ یو، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ نفل روزہ رکھ کر کیا والدین کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر صدقہ و خیرات ہے جو حدیث میں منصوص ہے۔ میں اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ کا کوئی حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اور آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہوا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، بلکہ اگر حج کے سیزن شروع ہو گیا اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئی اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوا کہ جس میں حج آسانی سے ممکن ہے، تو حج بھی فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ لہذا اس سے پہلے آپ گھر پہ خرچ کر دیں تو پھر فرض نہیں ہوگا اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ جو پیسے خرچ ہو گئے ان پہ کچھ نہیں ہوگا، چاہے وہ گھر بنانے میں ہی خرچ کر دی ہو۔ جو لوگ ایسی جاب کرتے ہیں جن کی شفٹ بدلتی رہتی ہے، تو وہ لوگ نماز کس طرح پڑھیں؟ مثلا ظہر کی نماز 11:30 پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب، نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی۔ 11:30 پہ اگر زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نارملی تو 11:30 پہ زوال کا وقت ختم نہیں ہوتا، تو شفٹ بدلنے سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہر قیمت پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، کسی صورت میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پرانے اسلامی کیلنڈر کا کیا کرنا چاہیے؟ پرانے اسلامی کیلنڈرز کا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی کیلنڈر پرانا ہوتا ہی نہیں ہے، سال تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو 100 سال کے کیلنڈر بنتے ہیں، چاہے اسلامی کیلنڈر ہو یا شمسی کیلنڈر ہو، کیلنڈر ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاند کی 29 اور 30 تاریخ کا فرق آتا ہے تو پرانے کیلنڈر اس لحاظ سے اگلے سال یوز نہیں ہو سکتے، تو جو چاہے کرے کیلنڈر کا، بھائی کچھ بھی کر لے، کیلنڈر کو سیلنڈر میں جلا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ درگاہ پر منت مانگنا صحیح ہے یا نہیں؟ حرام ہے بھائی، حرام، کبیرہ گناہ ہے۔ حسان دہلی سے، کیا دوائی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوائی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ظہیر الدین کلکتہ سے، کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹ کر اگر آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر آنکھ نہیں لگی ہے تو صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگ کفن پر زعفران سے کلمہ شہادت لکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جتنا ہمیں سنت سے میت کے جو بھی لوازمات اور جو بھی اس موقع پہ کیا جاتا ہے، جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام سادہ مذہب ہے تو اس کو سادہ ہی رکھنا چاہیے۔ باپ کے مرنے کے بعد چند مہینوں بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو کیا یتیم پوتا پوتی کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ 2 چچے اور 2 پھوپھیاں بھی ہیں۔ دیکھیں، 2 چچا بھی ہیں آپ کے، تو اس کا مطلب دادا کی نرینہ اولاد موجود ہے، تو جب نرینہ اولاد موجود ہوتی ہے تو پوتوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر سرے سے نرینہ اولاد ہوتی ہی نہیں تو پھر پوتے نرینہ اولاد کے قائم مقام ہو جاتے، لیکن یہاں پوتے پوتیوں کا حصہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دادا کی نرینہ اولاد دادا کی موت کے وقت زندہ تھی، جن کو آپ اپنے چاچا کہہ رہے ہیں، اس لیے یتیم پوتا پوتی کا نہیں ہوگا ایسے موقع پہ وراثت میں حصہ۔ کیا پیٹ کے بل لیٹنا غلط ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ سری اور جہری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر، اسی طرح یہ ظہر اور عصر۔ اور جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اچھا بھائی، ایان شکیل انڈیا سے، فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا سنت عمل ہے، البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض جن کے بعد سنت مؤکدہ بھی ہیں تو سنت مؤکدہ کے بعد پڑھی جائے گی یا فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے ہے کہ فرض کے بعد سنتوں کے بعد پڑھی جائے گی، یہ سنت مؤکدہ۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ ان کی دلیل حدیث کا ظاہر ہے کہ نبی نے جب یہ تسبیحات کا حکم دیا تو فرض نماز کے بعد کا تذکرہ کیا۔ جو بر صغیر کے علماء وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کا یہ اعتراض ہے اشراق اور تہجد سے، فرض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر بھی حدیثوں میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے میں غلطی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح تمام حدیثوں میں اگر ہم تطبیق دیتے ہیں تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد نبی نے سنتوں میں جلدی کی ہے، تو اس لیے فرض اپنی مکملات کے بعد جو ہے اس کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو جس حدیثوں میں فرض نماز کے بعد آتا ہے تو اس کا مطلب جب اپنا فرض سنتوں کے ذریعے مکمل ہو جائے، سنت مؤکدہ بھی چونکہ فرض نماز ہی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، تو ان کے بعد تسبیحات پڑھی جائے۔ تو
سعودی عرب میں امام لوگ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد تسبیحات شروع کر دیتے، تو آپ بھی فرض کے بعد تسبیحات شروع کر دیں، 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بر صغیر میں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کے بعد لوگ سنتوں کے لیے جلدی کھڑے ہوتے ہیں پھر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہاں ایسا کر لیں آپ۔ دلائل بہرحال دونوں طرف ہیں، ہماری نظر میں یہ جو دوسرا قول ہے نا یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے نہیں کہ بر صغیر کے علماء کا، اس لیے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر جو ہے آپ بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے۔ عمران صاحب چنیوڑ سے ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی پہلے سے ہی کسی عیسائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اب وہ مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ لڑکی کسی عیسائی کی یا غیر مسلم کی بیوی ہے، پہلی بات اگر صرف آپ سے شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر نہ کریں اس سے شادی۔ اسلام دل کا نام ہے، دل میں بھائی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو شادی ہو یا نہ ہو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو محض کسی لڑکے کی عشق میں لالچ میں اسلام قبول کرنا یہ تو غلط ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے شوہر پہ بھی اسلام پیش کرے۔ اگر اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح باقی ہے، نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے، نہ جو ہے ان کا نکاح ختم ہوگا، بلکہ نکاح باقی ہے۔ اور اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو کورٹ میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے، اور اگر میرا شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو میرے نکاح کو عدالت ختم کرے۔ تو پھر پاکستان میں اگر وہ ہے تو یا کہیں بھی اسلامی عدالت میں وہ کیس کرے، کورٹ اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی بھائی یہ لڑکی عیسائی سے مسلمان ہو چکی ہے، تم بتاؤ اسلام لانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اگر نہیں چاہتے تو ہم تمہارا نکاح ختم کر دیں گے۔ اگر شوہر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں تو بھی نکاح باقی ہے، تو بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، صحیح ہے نا؟ وہی ہوگا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ جائیں گے، ان کے مزید ہونے والے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ اگر اسلام لے آتا ہے تو بس ٹھیک ہے کیونکہ شوہر کا حق پہلے ہے، لیکن اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتا تو پھر کورٹ اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ شوہر نے اسلام کو مسترد کر دیا ہے، اور ظاہر ہے مسلمان لڑکی کا نکاح عیسائی مرد سے نہیں قائم رہ سکتا، تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی۔ پھر جب کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی، فسخ کرے گی، تو پھر اس کے بعد وہ خاتون 3 مینسز عدت گزاریں گی، اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کریں، آپ سے کریں یا کہیں اور کریں، وہ ان کی مرضی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور انہی ہاتھوں سے میرے ڈاکومنٹ چیک کرے تو کیا میرے وہ ڈاکومنٹ ناپاک ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب، بھائی غیر مسلم آپ کیوں اس کو اتنا گھور کے دیکھ رہے ہو کہ بیت الخلاء سے آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہاتھ اس نے گندگی پہ لگائے بھی ہوں، تو اکثر غیر مسلم لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، تو ٹیشو پیپر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ احتیاط سے استعمال ہو، ہاتھ پہ گندگی نہ لگے، تو اس لیے شریعت نے ہمیں بہت زیادہ باریکیوں میں جانے کا حکم نہیں دیا۔ جب تک ہم ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں واضح طور پر کہ اس کے ہاتھ میں گندگی ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے ہاتھ پاک ہیں، تو لہذا کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے تو آپ اس کو پاک ہی سمجھیں۔ ڈاکومنٹ ناپاک ہو بھی گئے تو کیا بگاڑ لو گے؟ ان کو جلاؤ گے کہ اب واشنگ مشین میں دھو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں اگر وہ انہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتا ہے نوالا بنا کے تو انسان کو تھوڑی کراہت آتی ہے، تو پھر اس کو بولیں بھائی ہاتھ دھو کے آ جاؤ صابن سے میری تسلی کے لیے۔ تو لیکن جب تک ہمیں کسی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو شریعت نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے۔ علی خان انڈیا سے صلو علی الحبیب بولنا غلط کیوں ہے؟ کس نے بولا کہ غلط ہے بھائی؟ صلو علی الحبیب کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان پر درود بھیجو، تو غلط کیوں ہے یہ؟ کس نے بولا؟ عبداللہ ابن عبد الرشید کہتے ہیں دبئی سے لڑکی ایک انٹرنیشنل دینی ادارے سے پڑھی ہوئی ہے، پردے میں بہت سختی کرتی ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں آتے اور لڑکی کی عمر نکل رہی ہے، کیا اتنے سخت پردے کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ پردہ جتنا بھی سخت ہو شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی ہے۔ اگر وہ خود سے کر رہی ہے تو ہاں ایک واجب درجہ ہے پردے کا، واجب درجہ یہ ہے کہ بھئی جوان لڑکی اپنا چہرہ بھی چھپائے، اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی چھپائے، اور ایک گنجائش والا درجہ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو پا رہا، اس میں مشکلات آ رہی ہیں تو ہاتھ پاؤں کھول لے لیکن چہرے کا پردہ کرے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں عورت کے لیے، اس کی زندگی اجیرن بن رہی ہے، وہ کچھ ہوتا ہے بعض ملکوں میں لیگل ہی نہیں ہے، چہرے کا پردہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یا بعض دفعہ شوہر کہتا ہے اگر چہرے کا پردہ تم نے کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ایسی کنڈیشن میں پھر چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش ہے، نارملی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ خاتون کی اگر واقعی عمر نکل رہی ہے، بہت زیادہ سخت پردہ کر رہی ہیں، تو بھائی پھر شادی نہ ہونے سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے اس خاتون کو چاہیے کہ بس پھر واجب درجے کا پردہ کر لیں، شادی ہو جائے تو پھر محبت سے شوہر کو سمجھائیں اور اس کو بھی لے آئیں، امید ہے انشاءاللہ وہ دین پہ آ جائے گا۔ تو کیونکہ نکاح نہ کرنے کے فسادات پردہ نہ کرنے کے فسادات سے ڈبل ہیں، زیادہ ہیں۔
عامر صاحب کشمیر سے ہو. ویسے بھی دیندار آدمیوں کو چاہیے نا ایسی زبردست باپردہ عورتوں سے شادی کریں, وہ جو بہت سخت پردہ کر رہی ہیں, تو دینداروں کو چاہیے کہ وہ کریں. اب رشتے ہی نہیں ہے بیچاری ایسی دیندار خواتین. میں ایسی خواتین لڑکیاں جانتا ہوں جو واجب درجے کا پردہ بھی ان کا سسرال نے چھڑوا دیا ہے, اور رشتے ہی نہیں آ رہے تھے کہ جی پردہ کرتی ہیں, کیونکہ دیندار آدمی پھر ان کو چاہیے کہ دوسری شادی کریں, تیسری شادی کریں. اسلام نے اس لیے تو 2-3 شادیوں کا حکم دیا کہ سب خواتین کو اچھے اچھے رشتے مل جائیں. عامر کشمیر, جب کسی آدمی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ نعت سن سکتا ہے, اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے؟ جی, فرض غسل جب ہوتا ہے تو صرف زبان سے تلاوت نہیں کر سکتے, باقی تمام ذکر اذکار, درود شریف, نعت سب پڑھ سکتے ہیں. گورنمنٹ ملازمین کو جو جی پی ایف فنڈ ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ نہیں جی, وہ سود نہیں ہے. زوجہ منصور, اگر قرآن مجید الماری کے اوپر رکھا ہوا ہو تو یہ پہلے بھی کئی بار آپ یہ مسئلہ پوچھ چکی ہیں بھائی, تو اس کی جانب پیر کر کے لیٹنا درست ہوگا یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ قرآن کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے, اگر اوپر رکھا ہے تو نیچے آپ پاؤں کر سکتے ہیں. کامران علی بہار انڈیا سے, میرے واٹس ایپ پر بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں, تو کیا ان کو اسٹیٹس کے ذریعے سے علماء کے بیان یا ویڈیوز لگا کر تبلیغ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن کسی غیر مسلم کو زبردستی ایسی تبلیغ نہ کریں جس سے اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے کیوں بھیج رہے ہو, تو اس میں پھر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو ان کا موڈ بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کو برا تو نہیں سمجھ رہے کہیں, کیونکہ تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو دین پہ لانا. ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہ غصہ میں جا رہا ہے, وہ چڑ رہا ہے, تو پھر اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. ذیشان علی انڈیا سے, کیا جنات کو دفنایا جاتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے ذیشان بھائی, جنات کو دفنایا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو, انسانوں کی باتیں پوچھا کرے, جنات کی باتیں نہ پوچھا کرے. میں انسان ہوں, باقی کوئی جن سے میری سلام دعا ہوئی اور وہ مفتی بھی ہوا تو اس کو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں, اس کو آپ کے گھر بھیج دوں گا, تو اس کو دفنایا جائے یا نہیں جائے, لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دفنانا پھر 100% ہے. بہرحال سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنات کو دفنایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے, جنات سے پوچھا جائے گا. یہ میں انسان ہوں. اگر کوئی مسلمان کافر کے لیے قبرستان میں قبر کھود دے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے. مشتاق احمد میوات سے, اگر ایک شخص مکمل طور پر نابینا ہے کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر طہارت کا مکمل اہتمام کرتا ہے تو پھر پڑھا سکتا ہے. صدام خان نے پوچھا ہے جی, کیا فرض نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. قضا نماز صرف 3 ٹائم جائز نہیں ہے, سورج نکلتے ہوئے, جب بالکل زوال کا وقت ہو, اور جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو, یعنی غروب ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک بھی جائز نہیں ہے. اس طرح سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک بھی جائز نہیں ہے. انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں. نتیق سہیل راولپنڈی سے, اگر کوئی بچہ یا بڑا چپل پہن کر جائے نماز پر آ جائے تو کیا حکم ہے, کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ چپل کے نیچے اگر کوئی گیلی نجاست نہیں لگی تھی, خشک نجاست ہو اور وہ جائے نماز پہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر پاک ہی ہے. یعنی صرف چپل پہن کے جائے نماز پہ چلنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی. خلاصہ یہ, جب تک ناپاکی واضح طور پر آپ کو یقین نہ ہو ناپاکی کے لڑنے کا. اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہو تو کیا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ ہی میں ملے گا؟ نامہ اعمال کا الٹے یا سیدھے ہاتھ میں ملنا اس پر ہے کہ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ برباد ہو گیا, اور برباد لوگوں کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا, اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا. باقی الٹے ہاتھ سے کام کرنا خلاف سنت ہے. جتنے بھی اچھے کام ہیں, پاکیزہ کام ہیں, شریعت نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے. تو الٹے ہاتھ سے کام کرنا برا عمل ہے, اس عادت کو ختم کرنا چاہیے. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے, اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا, تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ان کی جتنی نیکیاں ہیں, ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے, لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہے, تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ, کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ. اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے. انہوں نے اسپتال بنا دیے, انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی, لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں, اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے, اس قابل ضرور ہے,
کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا. حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے وجود جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہی نہیں ہے، سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں. اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے. میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی. آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے. ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا. ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو. ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ؟ جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے، اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا. بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا، تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا، بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ، تو اس کی نیچر یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ، میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی، کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی. فش آرام سے یوں تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں. وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں، پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے، ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے ہیں. اور بھی مخلوق ہے ایسی، کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے، بچے کو بچا لیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے، کسی میں کم ڈال دی ہے، کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی، اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے، اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں، یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں، اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے، باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے، بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں،
مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کیا پالتا ہے مجھے خیال وہ چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اس سے کوئی فرق. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیئر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے, تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی گروتھ ریشو بھی کم اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں, تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے, سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھو, ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا, تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, سڑاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہہ رہے بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس میں. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو؟ 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہے؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل, لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کر اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی, باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں, 10,000 انڈے اور 20 50 ہزار انڈے, پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کے اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000, کیا اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب,
تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب، صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے، 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی، سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ سب مر جاتی، تعفن پھیلتا۔ تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی، بولا کھاؤ، جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے، پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا۔ تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے، تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو، تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے۔ قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو، قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، تو لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، بہت زبردست آیت ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو، کتنے نیٹ کلین، تھینک یو، اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، اور بہت ہی نائس پرسن، نائس ٹو میٹ یو۔ یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے، اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا، چھوٹا جرم نہیں کیا، ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، صبح و شام دیکھتے ہو، تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم، تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ، اندازہ، ایڈجسٹمنٹ، یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں، مینجمنٹ ہے اس میں، ایک ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں، ایک ہوائی نہیں ہے ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا۔ اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے، لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق۔ خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے، یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے یہ خود بخود نہیں بن سکتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے، ہلکا جرم نہیں ہے۔ تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو، ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے۔ اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی ہے، ان کو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کتنے کافر ہیں ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی، کہتے نہیں، ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے، کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے بھائی، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان، توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان۔ تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے، اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو، اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں۔ تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ابے یار کیا ہوا ہے، کلمہ نہیں ہے، ہیں تو ہم سے اچھے نا۔ بھائی کلمہ نہیں ہے ہلکی بات ہے، یہ کلمہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہیں تو ہم سے اچھے۔ نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لے، جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو اس پہ سودے بازی مت کرنا، اس پہ سمجھوتا مت کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ نہیں بھائی، ایمان نہیں چھوڑنے کا۔ اعمال اس کے بعد آتے ہیں، اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو، ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ۔ تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا، جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے، اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی، اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں۔ آپ میں نے 50 مرغیاں ہیں نا، 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی،
اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو, مرغی کھانے کے لیے ہے نا, انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں, مرغے مرغیاں برابر ہیں, مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا ہمارے مالی نے تصویر بھیجی, ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ, اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے, مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو. یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے, باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کیا ہے. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. لگتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے, تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے, باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو, مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے. کل ایک جنازہ تھا, بس وہ پہلے ہی سبق 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں, خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے ایگریسو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہے. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا, وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے, وہ کہتا ہے تیری میری ہے. وہ پھر لڑتے ہیں, مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا, وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی, اس سے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر, تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا جو کراس بریڈنگ کر کر کے ایک نسل نکال لی ہے, تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں, پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی ہو پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو. نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. کے ساتھ ٹرخانے والا کام نہیں. جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے. اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا. میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. مسجد کی جماعت ہے بھائی, یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں,
ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا, لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے, تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل, دیکھو اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا. فجر تو اللہ نے فرض کی ہے, ظہر اللہ نے فرض کی ہے, عصر اللہ نے فرض کی ہے, مغرب اللہ نے فرض کی ہے, عشاء اللہ نے فرض کی ہے. اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود, صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے, ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا, اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے, خارج, کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا, حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ, ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا, گنہگار ہوتا ہے, کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے, عمل سے نہیں ہے. کوئی زنا کر لے, اللہ نہ کرے, شراب پی لے, چوری کر لے, تو اس سے گنہگار تو ہوگا, اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے, ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں تین امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا, کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے. تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا, وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے, نماز نہیں قضا کرتے. وہ وجہ اس کی وہ تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم. اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع. اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑنے کا. سمجھ رہے ہو؟ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے, پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں. خیر تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے. وہ دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, گنہگار ہوتا ہے, وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے, کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا, مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا, تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا. یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو مسلمان ہے, نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر, مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھو, کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے؟ مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی, میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی. اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے, 2 کر دی 4 کی, چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو. سفر میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ چھوڑے کہنے سفر ہے بھائی, سفر میں چلتا ہے. چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا. اللہ کہتا ہے 4 پڑھو, نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی, 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو, نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں, لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران, کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے, وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہیں یہاں, کیونکہ سفر سنتوں کا, اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے, یعنی سفر سے ہے.
چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو، لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں،